الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب مقدسات الزكاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور جو یہ پاکستان ہم نے آزاد کیا اس پر بے شمار شہادتیں پیش کی، بلکہ اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو ایسا سمجھا جائے جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ پڑھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت کے انعامات کو اگر ہم گننا چاہیں ہماری گنتی ختم ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کے انعامات ختم نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ میرے اور آپ کے سینے میں یہ نعمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دولت ایسی دولت ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی پر ہے، مسلمان اور کافر کا فیصلہ اسی کلمے پر ہے۔ انسان بے شمار نیکیاں کرتا ہے، لیکن نیکی کی قبولیت 3 چیزوں پر ہے۔ نیکیاں بے شمار تو کر رہے ہیں، نیکی یہودی بھی کر رہا ہے، نیکی سکھ بھی کر رہا ہے، نیکی مجوسی بھی کر رہا ہے، نیکی دہریہ بھی کر رہا ہے، نیکی بے شمار لوگ ہر قسم کا
ہر طبقہ ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں، لیکن نیکی کی قبولیت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان اور یقین، نبی علیہ السلام پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ابتدائی چیز ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو نیکی کی قبولیت کی پہلی سیڑھی تو حاصل ہوگی، اور اسی نیکی کی قبولیت کی دوسری سیڑھی کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اگر ریا ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو، تو پھر بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، پھر بھی نیکی قبول نہیں، نیکی ضائع ہوگی۔ اور وہ ریا والا تعلق وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں کہ ظاہر دل سے، یہ نہیں کہ ہر بڑا دسترخوان بچھانے والا ریاکار ہے، ہر جو مسجد بنانے والا وہ ریاکار ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ریاکار ہے، بڑی سی بڑی نیکی کرنے والا ریاکار ہے۔ نہیں، اس ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ اگر ریا کا تعلق اس بات سے ہے کہ مثال کے طور پر جس کی نیکی ظاہر ہو جائے وہ ریاکار ہے، تو پھر تو جو بھی مسجد بنائے گا مسجد تو ظاہر ہوگی، مسجد جو بھی بنائے گا مسجد چھپنے والی جو جگہ تو نہیں ہے، اس کے اوپر کپڑا تو نہیں ڈالا جا سکتا چھپایا جائے، لیکن کسی کو نظر آئے گا، نظر آئے تو میری ریاکاری سامنے آ جائے گی، میری نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ریاکاری کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ نیکی ظاہر ہو جانا، اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ریاکاری کا تعلق اسی بات سے ہے تو پھر یہ ہمیں کیسے پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے جب چندہ مانگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا مال دیا، یہ کیسے پتہ لگا؟ جب یہ میدان میں آیا تو سب نے دیکھا، لیکن چیز تو سب نے دیکھی، نیکی ظاہر ہوئی، نیکی تو ظاہر ہوئی، لیکن دل کے اندر اخلاص تھا، للہیت فی اللہیت۔ تو نیکی کی قبولیت کی دوسری سیڑھی وہ نیکی ریاکاری سے محفوظ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے وہ باطناً ہو۔ اگر ایک انسان نیکی چھپ کر کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، مثال میں کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے، مٹھی میں کچھ چیز ہے، پیسے ہیں، اور اس کی مٹھی میں رکھ دیتا ہے، یہ اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے، دیکھا کس نے نہیں، کسی نے، اور اس نے دیکھا، اور ایک تیسرے اللہ نے دیکھا، باقی کسی نے نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ ہے، اس کو پتہ لگے میں مالدار ہوں، اس کو پتہ لگے میں نے تیرے ساتھ مدد کی ہے، اب بظاہر تو چھپ کر دیا، لیکن دل کے اندر یہ معاملہ تھا، تو یہ چھپ کر دی ہوئی نیکی ضائع ہو۔ ایک شخص وہ ہے جو کھلے میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر، کھلے مجمع کے اندر کسی غریب کے ساتھ مدد کرتا ہے، لیکن اس کا نظریہ، اس کا ذہن، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ نیکی کروں گا، دیکھا دیکھی اور لوگ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اس کے ساتھ مدد کریں گے، یہ سارا ثواب مجھے ملے گا۔ کیوں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے،
میں چاہتا ہوں اس نیکی کا اول بندہ میں ہوں، پیچھے میں جب دیکھوں گا مجھے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ کریں گے تو یہ سارا صلہ مجھے ملے گا اور اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کے ساتھ امداد ہوگی، اس کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، تو بس مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اب بظاہر دیکھا جائے مجمع کے اندر لوگوں کے چرمٹ کے اندر وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کو پا رہا ہے، اس کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو چھٹر دے رہا ہے لیکن دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، اس کی نیکی ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نیکی کی قبولیت۔ نبی علیہ السلام کے طریقے سے بھی نہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے چاہے وہ نماز کو نہ ہو، اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نمبر 1 نیکی کی قبولیت، عقیدہ ٹھیک ہے تو یہ نماز قابل قبول ہے۔ نمبر 2 ریاء سے خالی ہے، یہ قبولیت کی دوسری سیڑھی پر سے پیر رکھ دیا۔ نمبر 3 اب یہ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے تو یہ نیکی کی تیسری سیڑھی پر سے پیر رکھ دیا، قبولیت کا سبب اس کو مل گیا۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر زور کی 4 رکعت ہے، ایک انسان کہتا ہے نہیں میں 6 پڑھوں گا، اس نے نبی کے طریقوں کو توڑ دیا، یہ قبول ہونے کے بجائے اس کے لیے وبال جہاں بن جائے گا، کیوں؟ نبی کا طریقہ ہٹ گیا۔ اگر یہ کہتا ہے میں زور کی نماز عصر کے وقت پڑھوں گا، ایک ہوتا ہے قضا ہو جانا، ایک ہوتا ہے نہیں میں ہمیشہ ہی اسی وقت پڑھوں گا، تو یہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ قضا کی نیت کرے گا تو ادا ہوگی، اگر ادا کی نیت قضا کے وقت کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ نبی کے طریقے سے ہٹ کر بات کر رہا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا شروع کریں ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کے انعامات ختم نہیں ہونے والے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری نعمت نبی علیہ السلام کی امت میں آنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت میں آنے کے لیے سب سے پہلے جب نبیوں کو یہ پتہ لگا ایک ایسی امت آنے والی ہے جو ہاتھ اٹھائے گی، ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کیا جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی، ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، ایک نیکی کرے گی بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ایسی امت آنے والی ہے اگر صدقے دل سے استغفار کرے گی سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ ایسی امت آنے والی ہے ان کو ایک ایسا مہینہ ملے گا، اس مہینے میں ایسی راتیں ہوں گی، اس رات کی عبادت اگر وہ کریں گے 83 سال کی عبادت کا اجر مل جائے گا۔ ایک ایسی امت آنے والی ہے وہ ذی الحجہ کا روزہ رکھے گی، 9 عرفہ کا روزہ رکھے گی، ان کو 2 سال کا اجر ملے گا۔ ایسی امت آنے والی ہے اگر وہ 99 سال کا اس دور کے اندر 99 سال کا کوئی کافر صدقے دل سے کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسی امت آنے والی ہے، اس امت کے اندر جب وہ اپنے والدین کی زیارت کرے گی حج عمرے کا اجر ملے گا۔ ایسی امت آنے والی ہے جو شراب کے 2 نفل پڑھے گی، پورے دن کے کاموں کو اللہ اپنے ذمہ لے لے گا۔ ایسی امت آنے والی ہے جو اشراق کے وقت 2 نفلوں کے بعد مزید 2 نفل پڑھے گی، ان کو حج عمرے کا اجر ملے گا۔ جب یہ سارے انعامات سنیں
جب یہ ساری نعمتیں سنی وہ کہنے لگے یا اللہ یہ امت ہمیں بھی دے دے، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ ہر نبی نے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، ادریس علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یحییٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یوشع علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ سارے نبیوں نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سارے نبی اللہ سے یہ فریاد کرتے رہے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت میں نے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رکھی ہے۔ یا اللہ کا ٹھیک ہے یہ امت مجھے نہیں دیتا، اس امت میں تو ہمیں پیدا کر دیجئے، اس امت میں ہمیں پیدا کر دیجئے، اس امت میں تو ہمیں پیدا کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام نے بھی فریاد کی، یوشع علیہ السلام نے بھی فریاد کی، یونس علیہ السلام نے فریاد کی، ادریس علیہ السلام نے فریاد کی، یحییٰ علیہ السلام نے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، عیسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی۔ سارے نبی فریاد کرتے رہے لیکن اللہ نے ایک نبی کی دعا قبول کی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں امتی بن کر آئیں گے۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو آئے گا اگر نبیوں میں سے کیوں نہ ہو وہ آ بھی جائے، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اس امت کے بڑے فضائل، بہت بڑے فضائل، کرتے کرتے سب مانگتے رہے لیکن نہیں دی گئی، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی امت میں آنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے میں نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں ہماری گنتی ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہو۔ پہلی نعمت سینے کے اندر نور کا مل جانا، یعنی کلمے کا مل جانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری نعمت نبی علیہ السلام کی امت میں آنا۔ تیسری بڑی نعمت آزادی والی نعمت مل جانا، بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ نعمتیں تو بے شمار ہے۔ آنکھ کا صحیح سلامت ملنا یہ بھی نعمت ہے، کان کا صحیح سلامت ملنا یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ کا صحیح سلامت مل جانا یہ بھی نعمت ہے، پاؤں کا صحیح سلامت مل جانا یہ بھی نعمت ہے، دل کا صحیح سلامت مل جانا یہ بھی نعمت ہے، گردوں کا صحیح سلامت مل جانا یہ بھی نعمت ہے، جگر کا صحیح سلامت مل جانا یہ بھی نعمت ہے، بیوی کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے، بچوں کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے، کاروبار مل جانا یہ بھی نعمت ہے، عزت کے ساتھ رزق مل جانا یہ بھی نعمت ہے، سر کے اوپر چھت کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتوں کو گنا جائے ہماری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہ ہونے والی ہے۔ اب تیسری بڑی نعمت کیا ہے؟ آزادی والی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں پاکستان کی شکل میں اللہ رب العزت نے ایک آزادی والی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس آزادی کے اندر بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں، اس آزادی کے اندر بڑے بڑے علماء نے جیل کاٹی، اس آزادی کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے
بڑے بڑے لوگوں کے سر قلم ہوئے، اس آزادی کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، ہماری ماں اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے، اس آزادی کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو رہنوان کر دیا گیا، اس آزادی کی خاطر میں ہماری ماں اور بہنوں نے معصوم گود کے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ یہ ایسے حاصل نہیں ہوا، یہ ایسے حاصل نہیں، علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، ظفر الحق عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، مفتی حسن صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، بے شمار علماء کا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس آزادی میں ہمارے بڑے بڑے علماء نے بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آزادی کے لیے اپنی خانقاہ کے اندر اپنے لاکھوں مریدین کے درمیان میں ذہن سازی کی ہے، ان کو تیار کیا ہے۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس بات کو مزید چلایا ہے، پھر مفتی شبیر احمد اللہ علیہ نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دست بازو بن کے اس کام کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر اور تصریف کے ذریعے اس آزادی کی بات کو چلایا ہے۔ کرتے کرتے جب آزادی ملنے لگی، بڑے بڑے ہمارے شہید ہوئے۔ یاد رکھنا ایک ہے جشن، ایک ہے خوشی۔ جشن منانا گناہ ہے، خوشی منانا جائز ہے۔ پھر دوسرا، اب یہ جو پاکستان ہمیں آزاد ملا، اس میں تو ہمارے باو اجداد کے خون لگے، باو اجداد شہید ہوئے، یہ جو بڑے سارے شہید ہوئے، ان کی شہادتوں کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے۔ اب ان کے ساتھ وفاداری کیسے کریں گے؟ انہوں نے کیا نام رکھا تھا؟ پاکستان ایک الگ خطہ ہوگا، اس کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک الگ سے خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے پر نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کریں گے۔ ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر دین کی صحیح محنت ہو جائے گی۔ ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر اپنے آنے والی نسل کو دینی لٹریچر اور کلچر سے متعارف کریں گے۔ ہمیں ایک آزادانہ ملک ملے گا، اس ملک کے اندر ہم دین کی گفتگو بآسانی کر سکیں گے۔ ہمیں ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر ہم دین کے نظام کو عام کریں گے۔ ہمیں ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر قرآن کے نظام کو عام کریں گے۔ ہمیں ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اٹھے گی۔ ہمیں ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرہ کو عام کیا جائے گا۔ ہمیں ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر اہل بیت کے تذکرے کو عام کریں گے۔ ہمیں ایک الگ سا خطہ ملے گا، اس خطے کے اندر بزرگان دین اولیاء کرام کے تذکروں کو عام کریں گے۔ ہمیں ایک الگ سے خطہ ملے گا، جب وہ الگ سے خطہ مل جائے گا نماز پرسکون پڑھ سکیں گے۔ کیوں؟ وہاں پر کیا ہوا کرتا تھا؟ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے لوگ آڑے بن جاتے تھے، دین کی محنت اس طرح نہ کر سکتے تھے۔ الگ سا خطہ ملنے کے بعد، اور آپ کو تو پتا ہے یہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ہم نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھیے، جیسے اسلام قبول کرتے تھے پریشانیاں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، غم آتے تھے،
تھے، دکھ آتے تھے، مختلف پریشانیاں آتی تھی، مختلف حالات آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا ہے، اس خطے کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ ان شہداء کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ تین چیزیں ضروری ہیں آج کے دن میں، تین چیزیں۔ آج کا دن 14 اگست تین باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، تین باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، یہ جو خطہ ملا، اس خطے کی علامت کیا ہے؟ جھنڈا۔ کیا ہے؟ جھنڈا۔ کیا ہے؟ جھنڈا ہے۔ یہ جھنڈا ہر ایک نے جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے اس کو بلند کرنا ہے، لیکن یہ جھنڈا نالی کی زینت نہ بنے، یہ جھنڈا پاؤں کے نیچے نہ آئے، بہرمتی نہ ہو۔ یاد رکھنا جیسا جھنڈا جلانا گناہ ہے، جھنڈا جلانا گناہ ہے، یہی جھنڈا نالی میں چلا جائے، میرے آپ کے پیسوں سے خریدا ہوا، میرے آپ کے معصوم بچے کھیلتے کھیلتے اس کو نالی میں پھینک دیں، یہ بھی تو بہت بڑی غداری ہے، یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا احتیاط کرنا۔ راستے میں چلتے ہوئے دیکھیں پاکستان کا جھنڈا نیچے گرا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر گوشادے کے صاف جگہ پہ رکھنا، یہ میرا آپ کا فریضہ ہے، یہ ایمان کا فریضہ ہے، یہ میرے آپ کے اس ملک کے محبت کا فریضہ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس جھنڈے کی حفاظت کرنا، یہ جھنڈا گرے نہیں، گرا ہوا ہو تو اس کو اٹھانا۔ نمبر دو، ہو سکے تو ہر ایک اپنی طرف سے ایک پودا یہ درخت لگائے، ایک پودا درخت لگائے، وہ درخت پودا لگا کر اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرے، اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرے، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرے، ان بزرگوں کی طرف منسوب کرے جنہوں نے اس خطے کو لینے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اپنے لاکھوں مریدین کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اپنے لاکھوں فالوروں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور نمبر تین، ہم نے ان شہداء کے لیے صدقہ خیرات کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے، یا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ وہ نعمت اس سے نہیں چھینتا۔ شکر کیا ہے؟ سجدہ شکر کی طرف اشارہ ہے۔ سجدہ شکر کسے کہتے ہیں؟ 2 رکعت شکرانے کے پڑھنا، 2 رکعت شکرانے کے پڑھنا۔ یا اللہ اس پاکستان کی ترتیب ہے، جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی، یا اللہ کو اونچا مقام عطا فرما، یا اللہ کو اونچا مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس خطے کو ہر شر سے، ہر آفات سے، ہر بلیات سے، اندرونی سازشیں ہوں، بیرونی سازشیں ہوں، یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس وطن کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پار کر دے، اس کو پاش کر دے۔ یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما۔ جو اس ملک کو میری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے اس کو عبرت کا نشانہ بنا۔ یا اللہ جو اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ جو اس ملک کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ خیرات صدقہ کر کے 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ سمجھا نہیں لیا؟ باخر دعوانا ہے